محمد صلی علی رحمتنا صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ یا رب زدنی علما نصر من اللہ وفتح قریب ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اللہم یا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم آمین بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتہ۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، تندرستی دے، اللہ صحت دے۔ آج 7 محرم امام پاکاں دا ذکر ہوندا، سالانہ محفل ہے۔ تسی لگدا انہاں نال غصے ہو، چلو تہاڈا غصہ ہوئے گا، انہاں نال تسی نہ صلح کریو، ہاں جی، تے تسی پھر اج تے کٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ، چلو پھر کسی ٹائم اپنا غصہ کر لیو۔ تسی بھی کہاں جو پتہ رل کے بہی دے نا، سرکار دی محفل رل کے بہی دے، نالے مینوں کہ پتہ تہاڈا وصیت کداں دا، کڈے اخلاق نے، مینوں تہاڈے بہن تو پتہ لگا کہ بندے اخلاق والے ہیں، کٹھے ہو کے بہی دے، محفل وچ برکت ہوندی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے گا، جب آج کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین۔
شاست حسین بادشاست حسین شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست سرداد نداد اکبر داد قاسم داد عباس داد اصغر داد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین میرے شاہ حسین دا شان ویکھو ایڈا شان تے کسے نے پایا ہی نہیں ہوئے لکھاں شہید جہان اندر کسے سجدے وچ سیس کٹایا ہی نہیں اپنے رب نو راضی کرن بدلے کسے ہتھاں وچ بال کو ہایا ہی نہیں ممبراں اُتے تے ہر کوئی قرآن پڑھدا بھئی ممبراں اُتے تے ہر کوئی قرآن پڑھدا کسے نیلے تے چڑھ کے سنایا ہی نہیں میرے شاہ حسین دا شان توجہ چاہیے تھوڑی جی جنہیں ہے اسلام دا مل بھریاں جنہیں ہے اسلام دا مل بھریاں او تے پاک بطول دا چننے جدا کنبا سارا من دریا تے کس گیا خشک دہنے جنہیں پتر بھراؤں بھتریجے دیکھے یارو بتا دین دا بنے تینو مفتا دین سفیر لگے تھے خرچ حسین دا دھن ہاتھ آیا دین شرابیاں دے ہاتھ آیا دین شرابیاں دے اٹھا درد حسین دے سینے تائیوں کربل دے بن دے وچ کیتا سودا لال علی نے آوارو واری پیش کیتے شاہ نبوی لال نگینے اد دین سفیر شبیر بچائے اد سین بطول دی تھی اور ایک شیر میں اپنے مرشد کریم حضور سلطان العارفین اکبر سرکار دا پڑھنا پھر انشاءاللہ حاضری جیم جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر میلے کیوں چڑھ دے اگے حسین دے مردے ہو جے کر من دے او بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے ہو جے کچھ ملحظہ او سرور دا کر دے تے خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو پر سچا دین انہاں دا حضرت باہو تے جیڑے سر قربانی کر دے ہو اللہ تعالیٰ جل شانہ امن والہ و تم برہنہ ولا الہ غیرہ عظم شانہ جل مجد الکریم دی حمد و ثناء بعد سرکار مدینہ سرور قلب وسینہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام سرکار دی پاک بارگاہ وچ لکھو کھا درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز مہمانان گرامی حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام دعا دے بعد عرض سال لنگنے پتہ نہیں لگدا میرے برادر محترم چودھری عبدالحمید صاحب اللہ انہوں خوش رکھے اور دعا کرو یہ سلسلہ اسی نہ ہوانگے کسے نہیں رہنا ٹر اللہ دا نہ رہ جانا ہے
اللہ دے انہاں دی اولاد نو بھی اللہ توفیق بخشے کہ 7 محرم نو شہدائے کربلا کانفرنس کر دے رہے اس رانہ پروگرام ہے انشاءاللہ یہ قیامت تک انہاں دی نسلاں چ جاری رہے گا انشاءاللہ تے میں بھی تانوں کئی سال ہوئے نے ملاقات ہوندے ہاں میں تھوڑے جے فضائل اہل بیت پڑھنے نے میرا اپنا دل ہوندا ہے کہ پہلے تعارف کراؤ جدوں تعارف سمجھ آ جائے پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ تعارف ضروری ہوندا ہے کون ہے تے قرآن حدیث پڑھاں گا پھر میں انشاءاللہ ایک ادھی شہادت بھی پڑھاں گا دل کرے تے سبحان اللہ آکھنی ہے پابندی کوئی نہیں میں اپنی لگن نال پڑھ جانا حاضری دینی ہے تے اپنی قسمت تے جنہ ناز کراں تھوڑا اللہ نے میں 5 دن پاک آل بیت آل رسول دا مینوں مداح سرا بنایا تے عزت بخش دے لوگ میں انہاں دی تعریف کرنا انہاں دا ذکر پاک کرنا تے سبحان اللہ تہاڈی مرضی ہے اونج 2 گھڑیاں یعنی ٹائم ہن میرے کول کی ہویا بھائی ہاں بھائی امید میں 2-3 بار آکھن لگا کہ تم تھوڑا جا گاں ہو جا ٹوپے تے تھوڑا جا 2 فٹ گاں ہو جا 2 فٹ پیچھے او سیدھی سر دے اوتے تو اب میرے کول پونے ہوئے نے میں جی پونے 10 ہوئے تے ہن صلاح کر لئیے نا گھڑیاں گڑیاں ویکھن والا اپنا زحمت نہ کرے ہیں جی پونے 11 تک تے پڑھیے چلو 11 کر لینے یار میری گل نہ سوا کو گھنٹہ ہویا کہ بولو تسی تے بولو کچھ سبحان اللہ او اپا پونا گھنٹہ بھی پڑھ لیندے کوئی گل نہیں کرو میں انہیں راجے نو مل کے آیا دیر ہے چھوڑی جی نو آندا سی کہ میرے اگلوں دیر ہے اس کر کے تسی 11:30 کرے ادوں تائیں میں رل پاں گا گل سمجھ آئی کہ نہیں تسی ایک ری ذوق نال درود شریف پڑھو سبحان اللہ پڑھ لو درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وصحبہ وسلم 5-7 دنوں تو گرمی آئے دی ایدا کوئی دارو کوئی نہیں یعنی میں ترس آتا ہے یا میں تقریر کراں یا تانوں اٹھ کے پکھی پکھی چلا ہے ایک کام ہے اونج تسی دل کردا ہے کہ تسی نبی دے چاہن والے نہ گھراں تو آئے گرمی ہے برداشت کرنی ہے جے تے تانوں کربلا والے نال سچی محبت ہے پھر یہ گرمی کچھ نہیں گل سمجھ آ رہی ہے اگلی جا رہی جے تے واقعی امام عالی مقام میں محبت کرنے والے لوگ ہو محبت کرنے والے ماں پیو دی اولاد ہو پھر انہاں دی تربیت حاصل ہوندا ہے نا پھر یہ گرمی کوئی شہر نہیں میری ہوں 62 سال عمر ہے تو میں سارا دن اسی گڈی چ رہنا یا اسی چ رہنا میرا اتنے پہنا اور بھی بڑا ہوتا ٹھیک ہے نا تو میں نہیں میں بھی پڑھ جانا میرا زور بھی لگنا ہے مینوں تھوڑی جی ہور بھی مطلب مسئلہ ہے تسی سننا لوڑ تے تہاڈے بھی پینا نا سن لگے بھی زور لگدا ہے نا تو بہرحال تسی سبحان اللہ کہنا نہیں کہنا تہاڈی مرضی تے اونج ویکھنا گھنٹہ سوا میرے والے میں تہاڈی توجہ کراونی ہے کربلا والے ہاں ٹھیک ہے نا تے ایک باری پھر درود شریف پڑھ لو بھئی گل ذہن بنا لیے نا بھی تسی ادھر ادھر ویکھنا میں پھر ہے جٹ جے پتہ نہیں نے دسیا کہ نہیں اے بندیچا جٹ میں رضاوا جٹاں تے ٹائم بھی 12 دے نیڑے وہ ساڈی سوئی گھم جاندی ہے ٹھیک ہے نا پھر آکھو بھئی مولوی بدتمیز ہے تانوں پہلوں آکھیا ادھر نہیں ویکھنا تسی ہن میرے ول ویکھنا یا ایک دوجے ول ویکھنا میں چپ کر جانا ویکھ لو ایک دو گھڑیاں چلو بھی کیڑا کتھوں آیا ہے جی کیوں آیا کیوں بعد چ ملیو بعد ہی تسی ملنا نہیں وہ نیکی دا ہے بعد چ مل گئے نا محبت واسطے ثواب لبدا ہے 2 مسلمان ملنا ہاتھ بعد جدا کرتے ہیں گناہ دوواں دے پہلو چا سبحان اللہ ادوں پھر تساں علی علی ہیں کہ ہن میرے ول ویکھنا میں گفتگو دا آغاز کر رہا ہوں 7 محرم میں بلا تمہید تانوں میں میدان کربلا وچ لے چلنا 7 محرم میں بولنا تھوڑا جا صوفی جی 7 محرم میں نقشہ پیش کر رہے ہیں جویں میں بیٹھا تانوں سمجھا رہا ہاں میرے سجے ہاتھ اے امام دے خیمے لگے ہوئے نے اس تو پیچھے میں دھیان مارا تے مکے دا شہر ہے اس وچ تو اور پیچھے جاواں تے 400 میل تے مدینہ یعنی ایتھے امام دے سجے ہاتھ مکہ تے مدینہ ادھر سامنے جناب اعلی کھبے تے کوفیاں دے خیمے لگے 10 کلومیٹر دا فاصلہ ہے وچ چٹیل میدان جنوں کربلا میں ریت دا ریتلا میدان ہے قربان جاواں میرے دوستا اس تو اگے کوفہ موصل تے دمشق تے شام وچ پیندا ہے اے امام دے خیمے لگے ہوئے نے ایویں سامنے تھوڑی دور تے ایک دریا جدا نام دریا فرات ہے اے بھی انج چلدا پیا امام دے خیمے لگے ہوئے 7 محرم میں ایک خیمے میں چل رہا تھا بندہ بیٹھا ہے نیوی پائی ہوئی ہے پانی بھی نہیں تیمم کر کے بیٹھا اللہ اللہ پیا کرتا ہے انہی دے ابن سعد آندا ہے ملاقات کردا ہے امام یا
تے بیعت کر لو یا پھر جنگ لی تیار ہو جاؤ۔ میرے امام فرماندے نے بے ایمانا جے میں جنگ کرنی ہوندی میں مدینہ نہ چھڑدا، میں مکہ نہ چھڑدا، اپنے نانا پاک دا روضہ انور نہ چھڑدا، اماں جان دی قبر انور نہ چھڑدا، ویر حسن دی مزار انوار تو دور نہ آوندا۔ جے میں آ گیا پھر مکے جو نہ آوندا، اے مکہ بھی چھڑ آیا۔ ہن کی سمجھنا ہے 22,000 تلوار توجہ چاہیے تھوڑی جی۔ ایک سین انہوں نے سران اس پتھر دے اتے تلواراں تیل امام ویکھ رہے نے، آندھنے میں 22,000 تلوار میرے سر کٹن لی بیچے نے، بے قرار ویکھ کے میں ڈر جاؤں گا۔ اوے بے ایمانہ یہ نہیں ہو سکتا، میں سب کچھ قربان کر دیاں گا پر نبی دے دین دے حرف نہیں آون دے۔ جائے روکے تعارف پیش کرنا ہے کون ہے؟ ایدہ نا حسین ہے، اے نبی دا نور العین ہے، سیدہ فاطمہ دے دل دا چین ہے، علی دے دل دا ٹکڑا ایدہ نا حسین ہے۔ کون حسین ہے؟ 4 ہجری وچ میرے امام پیدا ہوئے، نبی نے سجے کن چلام رکھی، کھپے کن وچ اقامت آکھی، تے قربان جاواں صحابہ کرام فرماندے نے جی میں تسی بیٹھے ہو ایویں بندے بیٹھے ہون تے رات دا ویلا ہوئے وچ امام حسین بیٹھے ہون تے جتنا جگنوں دے کو روشنی ہوندی ہے میرے نبی دے نواز امام کربلا دے ہتھاں پیر متھے چوں نور نکلدا سی، دوروں پتہ لگ جاندا سی نا بندیاں وچ نبی دا لال بیٹھا ہے۔ روشنی ہوندی سی، نور نکلدا سی، دونوں پتہ لگ جاندا سی۔ اس محفل چ امام حسین بیٹھے نے، قربان جاواں کون حسین؟ میرے نبی پاک دے منن والے 5 تے 12 دے منن والے، میں آپ دا تعارف پیش کر کے پھر ایک تو شہادتاں بھی پڑھاں گا۔ کی ہویا ہے میرے نبی پاک خطبہ پہ دین، خطبہ دے رہے ہیں، یہ جڑا ہن میں پڑھنا ہے بھی خطبہ ہی لیکن یہ بیان ہے۔ جمعے دے وچ بھی تسی جاندے ہو، اللہ کر جایا کرو، پہلے امام جڑا ہوندا ہے خطاب کردا ہے، تقریر کردا ہے، انہوں بھی خطبہ آکھدے نے۔ اس تو بعد ایک عربی چ خطبہ پڑھیا جاندا ہے، عربی دے خطبے چ چپ کر کے بہنا، ساہ اونچی نہیں لینا، بولنا ادھر ادھر گناہ ہے، واجب ہے خود چپ ہو کے سننا۔ نبی تقریر نہیں سن پہ کرتے، نبی خطبہ دے رہے سن، جمعے دا واجب خطبہ دے رہے سن۔ ادھر دروازے وچ امام حسن آئے نے، امام حسین آئے نے، میرے نبی دے منن والے میرے نبی نے خطبہ چھڑ دیتا، آپ اتر گئے، امام حسن نو چکیا، امام حسین نو چکیا، اپنی جولی چ بٹھایا، چومیا، پھر تھلے بٹھا دیتا، پھر خطبہ شروع کر دیتا۔ میں گل بڑی کر گیا، میں حدیث پڑھ گیا، نبی دے منن والے اے منبر بھی نبی دا ہے، مصلی بھی نبی دا ہے، آج جنیاں بھی مسجدان مسلح بھی نبی دا ہے، یہ ممبر بھی نبی دا نہیں۔ میں کیا دوستا انہاں تے بین اللہ گلے آلے رسول تے کرے، نبی دے گلے کھب دی نہیں۔ نبی نے اپنے عمل نہ دسیا لوگوں، میں امام الانبیاء واللہ دا حبیبہ، شریعت میں لے کے ہیں، میں خود توانوں دسیا واجب خطبہ، پر نبی نے آلے رسول دی محبت جو خطبہ چھڑ دیتا، آکے پیار کیتا۔ یہ تو اندازہ لو اللہ دے رسول نو اپنے نہ بچیاں نال پیار کرنا ہوئے۔ حضور پاک فرماتے ہیں فاطمہ جی آقا آکھے انہاں نو رون نہ کیا کرنا دے، رون نال مینوں تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت انس فرماندے نے میرے نبی فرمانا جا شہزادیاں نو لے آ، جدوں میں جانا میں دستک دینی، اما جان پوچھنا کون، میں آخنا میں انس بن مالک، کیویں آئے ہو؟ حضور پاک فرمایا شہزادیاں نو لے آ، اما نے غسل دینا، کنگھی دینی، سرما پانا، سونی پوشاک پانی، تیار کر دینا، آندے نے میں کندیاں تے بٹھا کے حضور دی بارگاہ چ لے آنا۔ اگے جڑی میں گل کراں قال الحسن والحسین ویشمہما ویدمہما، فرماندے نے میرے نبی نے چولی چ بناونا، اے چومنا بھی تے سنگنا بھی، چومنا بھی تے سنگنا بھی۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا اندر کملی والیا، سارے نو بچے پیارے ہوندے نے، بساں ویکھیا لوگ اپنے دھیاں پتراں دوتریاں پوتریاں نو چوم دیتے ہیں، کملی والیا تسی سنگ دے بھی ہو۔ آپ نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، اے دنیا دے اتے میرے دوویں شہزادے جنت دے پھول نے، میں انہاں نو سنگنا وا۔ توجہ چاہیے، آئے ہے کون فرما رہے ہیں؟ جدوں میرے نبی جاندے نے گلیاں چلنگدے نے، صحابہ فرماندے نے سانو پوچھنا نہیں پیندا نبی کتھے نے، اسی گلی چا میرے لگے ساہ لینے ہیں، فضاواں دس دیاں نے، ہواواں دس دیاں نے، تو اللہ دا رسول لنگیا ہے۔
پئیاں بلبلاں چہک دیاں پئیاں بلبلاں چہک دیاں تے جتھوں سونا لنگ ٹریا گلیاں نے مہک دیاں اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں اللہ اللہ آپ لیٹے نے حضرت سیدہ ام سلیم انس بن مالک دی اماں جان آپ دے واسطے چمڑے دا بستر بچھا دینیاں تے آپ نہ آپ دے جسم تو پسینہ سمیٹ رہی ہیں آپ پوچھیاں سلیم ایک ہی کرنی ہے کملی عالم میں جمع کر رہی ہیں کائنات دی بہترین خوشبو ہے اسی اپنی خوشبو جنہوں نے ملا لینے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے میں بیٹھا سا کہ جواہر البحار کتاب امام یوسف بن اسماعیل نبھانی علیہ رحمت لکھی بڑی خوبصورت 11-12 جلداں کتاب سیرت دی آپ فرمانے نے غریب بندہ آیا آندھا کملی علیہ سویرے پرسوں بچیدہ نے کہا غریب ہاں تے منوں کوئی عطر دیتا جائے خوشبو دیتی جائے آپ نے آکھیا جا کھلے منہ والی شیشی لیا شیشی لے کے آیا آپ نے اپنا پسینہ حضور کو بہت آندا سی آپ نے ایک لکڑی منگائی صوفی صاحب ایک کونی دے اوتے لکڑی چلاندے سن تے او دے سرے تے جڑا پسینہ ڈگدا سی شیشی دے منہ چ ڈگدا سی جس ویلے لے کے گیا گھر جا کے انہیں شیشی کھولی تے پورا محلہ مہک گیا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے جس راہ سے چل دیے کوچے بسا دیے قربان جاواں نبی دے منن والے جدوں نے بوتل دا منہ کھولیا پورا محلہ مہک گیا نہیں پورا مدینہ مہک گیا اور لوگ دوڑ پہ وہ دے گھر بھی دے گھر تے کھانوں نہیں غریب ہے بالکل مفلس کنگال اتنی اعلیٰ خوشبو کتھوں لے آیا ہے لوگ کٹھے ہو گئے لوگاں پوچھیاں ہاں وہی مسکینہ 10 خوشبو کتھوں لئی ہو خوش نال ہسدا بھی ہے تے آندا خوشبو نہیں چلیو میں لین خوشبو گیا سا اللہ دے رسول نے اپنا پسینہ پیش کیتا اے نبی دا پسینہ ہے چھنا بھریا ہی چوری دا تے ماہی مینوں انج لگدا جویں کھو کستوری دا میں اے دسنا چاہندا سا کہ جس نبی دے پسینے جتنی خوشبو ہے گلیاں مہک جاندیاں نے اس نبی پاک نو اپنے نواسے وچوں خوشبو آندی ہے فرماندے نے اے میرے جنت دے پھل نے وایا شموہما وایا دموہما میں چمدا تاواں مینوں اے جنتاں دے سردار نے تے سونگدا تاواں وچوں جنت دی خوشبو قربان جاواں نبی تے منن والے مدینے دی گلی میرے نبی آ رہے ہیں موڑیاں تے امام حسین چڑھے ہیں نانا جی لوکاں دیاں سواریاں آنے پو تیری سواری ہیں آنے لوکاں دیاں سواریاں دیاں مہاراں ہوندیاں نے قبلہ میں بھی آپ ہمرین دیاں زلفاں کھول کے ہتھاں چ گورے گورے ہتھاں چ دیندے نے آنے حسین انہوں پھڑ لے انہوں پکڑ لے آنے لوکاں دیاں سواریاں دوڑ دیاں نے میرے نبی جھٹکے نال خرامہ دوڑن لگ پے نے اگوں عمر آ گئے حضرت عمر کون میرے نبی فرمایا جے میرے بعد کوئی نبی ہوندہ عمر ہوندہ فرمایا ہر نبی دی امت کے محدث ہوندہ ہے اور میری امت دا محدث عمر پا گئے عمر او جوان جتھوں لنگے شیطان رستہ چھڑ دیندہ ہے شیطان بھی جو چھڑ جاندہ ہے اتھو نس جاندہ ہے دور ہو جاندہ ہے قربان جاواں میں کہ عمر آگئے اندھنے یا غلاموں نیمر راکبو غلام عربی چاندن شہزادے نو آننے واہ حسین تیری سواری کڈی سونی ہے تیری سواری کڈی سونی ہے میرے نبی مسکرا پے آننے یا عمر اے اتے ویکھی آئی وہ تھلے ویکھی آئی سواری کڈی سونی ہے آپ نیمر راکبو عمر اتے ویکھ اسوار بھی کڈا سونا ہے اسوار بھی کڈا سونا ہے میں کیا نبی نماز پہ پڑھن جماعت ہو رہی ہے جدو نماز میں آپ آ کے کھلو گئے جدو نبی امامت کرا رہے پیچھے صحابہ کرام نے حضور سجدے وچ گئے امام حسین چھال ماری پشتے مصطفیٰ تے چڑھ کے بیٹھ گئے اتے بیٹھ گئے ہوں نبی پاک اندر میرے دل خیال آیا جانتے میں نماز لمحی ہو جائے گی یہ میں اٹھنا تے حسین نیچے گر جائے گا چوٹ نہ آ جائے انہی دیر نو میرے نبی خود فرمانے نے جبریل آیا اندر کملی والے اللہ فرما رہے ہیں جب تک حسین خود نہ اترے سر نہیں چکنا نبی نے ایک نہیں دو نہیں او میرے بیلیو 70 باری پڑھے ہیں سبحان ربی یال آلائے نبی دی زبان اور ایک گلہ دسنیاں پہنین حضرت علی کھلوتے نے کہ آپ نے کیا سلون اما دون العرش پوچھو میں ان کو عرش دیا پکا نیڑے نہیں کر دیں دے تو سی ہے
تسی اتنے آ جاؤ تمہیں نہیں آواز آپ آدھے نے سلونی اما دونل پوچھو میں نبی نہیں میں نبی دا غلام ہاں تمہیں عرش دیاں گلاں بھی دساں گا ایک یمنی آندے حال رہی تا ربک یا علی علی تو اللہ ویکھیا کہ نہیں توجہ میرے رکھو علی تو اللہ ویکھیا کہ نہیں حضرت علی کی فرمانے آندے نے قال کنتو لا عابد رب لم اراؤ آپ آندے نے میں سجدہ ہی نہیں کردا جنہ چر اللہ نو نہیں ویکھدا ساڑی نماز نہیں جو 1.5 منٹ 4 رکعتاں پار نہ پتہ لگ جائے ٹھک 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 ہے ہو گئے تے جے بندہ کو کول ہوئے پھر نماز بدل گئی پھر بڑے آرام نے بڑا جی فنا پھر رسول چھپ کے دیکھو مولوی نماز کہیں جی ٹھک ٹھک ہیں یہ اللہ دے رسول دی نماز ہے فرمایا ایک نہیں 70 وری سبحان ربی میرا رکھو یار بولو تھوڑا جا جل آلا پیچھے صحابہ سوچیا کوئی کام خراب ہو گیا کیونکہ دین آ رہے ہیں نا 23 سالاں چاہے نا لگتا ہے کہ حکم آ گیا بھی ہوں لمبے لمبے سجدے یعنی ہر سجدے وچ ہوں اتنا لمبا ہوئے گا یہ تے پھر کام کر رہ گئے بیوی بچے رہ گئے انہاں سلام پھیرے نبی نے پوچھیا یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ قربان جان کی گل ہن حکم آ گیا سجدے لمبے لمبے آکھیا نہیں نہیں گھبراؤنا نہیں لمبے نہیں ہویا ہے جے میں بھی سجدے وچ گیا اوتے حسین آ کے بیٹھ گئی اللہ پاک فرمایا جب تک نواسے رسول جگر گوشے بطول علی دا دل دا چین فاطمہ دا نور لین خود نہ اترے اونا چر تو سر نہیں چکنا پھر امام علی مقام اترے ایمان والے گھر گئے ماں نے پوچھا بڑا خوش ہے حسین کی لبائی لگ دے کوئی تینوں خزانہ ملیا آنے نے خوش اس واسطے آج کام انوکھا کر کے آیا اماں جی پوچھیا پتر کی کر کے آئے ہیں آکھیا جب میرے نانا جان سجدے وچ گئے نے موہر نبوت تے جتھے کلمے دی مہر لا الہ محمد رسول اللہ اٹھے بہ گئے تے رج کے بیٹھا اماں جی میرے نانا نے سر نہیں چکیا خود میں اتریا تے پھر سر چکیا ماں نے ننے ننے ہاتھ پھڑے وجہ رکھو کہ سمجھ آئے گی تے اینج بیٹھے ہونے تے ماں پوچھ رہی ہے یہ تو چنگا نہیں کیتا حسین نبی کرو قدم رکھے ادھر حسین دا جواب سنا دے اماں جی میری گل چنا نانا تے دوتے دا رشتہ بھی ہے نبی تے امتی والا رشتہ بھی ہے محب تے مطلوب والا بھی ہے طالب تے مطلوب والا بھی ہے عاشق تے معشوق والا بھی ہے ایسا یاراں ساڈے نانے دوتے دی یاری وچ نہ پو نہیں سمجھ آئی ماں حیران ہو گئی ہاتھ چھوٹے ماں چھوٹے منہ چ وڈی گل سنی حیران ہو گئی پوچھیا پتر منہ چھوٹے گل وڈی کر گئے امام علی مقام فرمایا جی کی ہویا جی آج زمین میں مسجد نبی دے وچ میرے نانا نے اللہ دے گھر وچ 70 وری سبحان ربی الاعلی پڑھیا بولو بولو 70 وری سبحان ربی الاعلی پڑھیا ہے کل جدوں نبی دے دین نو پامال کیتا جائے گا شریعت دی توہین کیتی جائے گی قرآن دے نظام وچ خرابی پیدا کیتی جائے گی دین کمزور ہو جائے گا دین ظاہری طور تے بیمار ہو جائے گا لاوارث ہو جائے گا ایک نہیں دو نہیں 72 خون دیاں ڈرپاں لا کے میں اس دین نو زندہ کراں گا آج اس حسین دی گل سنا رہا اے مکہ میں کہ کربلا دی زمین تے بیٹھ آپ آ رہے ہیں رستے دے وچ ابن متی ایک نبی دا غلام ہے انہوں پتہ لگا اہل بیت دا قافلہ جا رہے ہیں تے او دوڑ کے آیا انہیں استقبال کیتا ملیا حضور نو آکھیا حضور میرا گھر نال ہے آپ نے کہا میرے نال جی بہتے نے میں پھر تیرے گھر آؤندا صحیح پر آج تو میرے میں دعا کر چھڑنا کہنے لگا حضور میں اس واسطے آیا سا میرے گھر کھوئے تے کوڑا بڑھے بڑے پریشانی ہے دوروں دوروں اٹھاں تے جا کے پانی لے آنے ہیں تے انہیں مہربانی فرماؤ تو سی اس نانے دے دو ترے ہو جنہیں کوڑے کھوما چ لوابے دین پائے مٹھے ہو گئے آج قسمت نال لنگی ہو میں اس واسطے آیا سا میرے نبی دے نواسے فرمایا گال سن پانی دا گھٹ لیا آپ نے اس نے جناب پانی منہ چھپایا کرلی کر کے واپس برتن چھپائی آنے جا کے کھوج سٹ دے اللہ دی عزت دی قسمیں جس نے انہیں جا کے سٹیا ہے وہ پانی سبیل طرح ٹھنڈا بھی ہو گیا تے مٹھا بھی ہو گیا میرے پیر حسین دی شان ہے قربان جاؤں پھر میں گال بڑی دور جا کے سی لیکن میں کر رہا ہوں میں کہ جس لئے جنگ ہو گئی خیمے سڑ گئے گاں لگ گیا قافلہ قیدی ہو گیا تے جس لئے جناب علی جا رہے ہیں سرے حسین نے دے اتے ہوئے جس لئے جا رہے ہیں میں جدو آیا نا تو میں نے ایک بندے آکھے جی کرامتا سن میں تسی بھی کوئی بندے جڑے میں نے سنی بیٹھے آکے آج کے یہ ٹون ہوں دی ہے نا پھر میں اور طرح پڑھ رہے
جی وہ پتہ نہیں وہ بندہ اتنے ہے یا نہیں ہے، سن رہا نہیں ہے، انہیں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے نا. ساڈے خطیب دے ذہن ہوندا ہے کشتی لڑدے ویکھی جے گدا ہوندا پیچ ہوندا پر ساڈا ایویں سٹیرنگ موڑ دینا کسی بندے تے میں اس لیے تھوڑی جی کرامتاں والا آ گیا. پھر میں شہادت پڑھاں گا جی تے گھر والا تے میرا ویر سادہ ہے، انہیں مینوں کدی آکھیا ہی نہیں کداں پڑھو کداں ہاں جی وہ دسے تے پھر میں اداں چلنا. پھر میں ساری دنیا آکھے میں نہیں مننی نا. یہ اداب نے میزبانی دے مہمان دے وہ میں جڑی گل کر دے میں اداں پڑھنی سی. ہوں میں مرضی نال چلنے. مینوں ایک بندہ ملے اللہ کرے اتنے بیٹھا ہی ہوگا پڑھ لو دروشنی. میرے نبی پاک دے نواسے دا سر نیزے دے اتے وے کوفے شہر وچوں امام دا قافلہ جا رہے. ایک بندے نے پڑھیا ہے کہ اصحاب کاف دا قصہ عجیب ہے. میرے پیر دے سر وچوں آواز آ جاؤ من اصحاب الکاف قتلی و حملی. قرآن پڑھن والے انہاں دا قصہ بھی عجیب ہے پر سر کٹا کے قرآن تے نیزہ پڑھنا حملی و قتلی. میرا قتل ہو جانا بھی تے نیزے تے سوار قرآن پڑھنا او دے تو بھی عجیب. سبحان اللہ. دوستوں بھی عجیب ہے. اللہ اکبر. اگے گئے قافلہ آئے ایک بندہ مائی آئی ہے بڑھڑی شمر دے کولان. اس قافلے دا امیر کون ہے؟ انہیں آکھیا او سید زادہ بیٹھا ہے جنگ لا دی. انہیں کہا میرا ایک کلوتا بچہ بیمار ہے میں دم کرانا. انہیں آکھا چلو بھئی ہے تے بے رحم سن ظالم سن پر میرے نبی دے نواسے دی کرامت دا ظہور ہونا سی علامہ صاحب. انہیں آکھیا جاؤں. انہیں بیڑیاں کھولیاں نے. میرے امام دا بیٹا زین العابدین جس لئے دیکھیا کئی دن ہوئے نے عادت سی سویرے بھی سلام کرنا بابا جی دے قدم شام نو بھی چمنے. آنے کنہ ہتھاں نال سلام کروں میرے ہتھی ہیں زنجیرے معاف کرنا قبلہ کعبہ اج آبد آپ اسیر. آواز آئی اے سر دے وچوں اللہ دی تقدیریں خیال رکھیں دے پردے دا تیرے نال میری ہمشی. قربان جاواں جس لے جناب ان بیڑیاں کھولیاں نے. نبی دا نواسا امام زین العابدین بن مریض کربلا جس لے ٹرے نے جناب گئے دروازے وچ پہنچے اگوں رون دی آواز آئی. میں جانا بس نہ کریے جی کئی وچ آندے نے بس کر ایک دو وچ بندے آندے نے بس کر. جس لے آواز آئی رون دی. بی بی آندھی قبلہ تواڈی مہربانی تسی آئے ہو عزت بخشیں پر میرا بچہ تے مر گیا ہے فوت ہو گیا ہے آؤں تسی جا سکتے ہو. آنے بی بی چال تیرے پتر دا نام کی آندھی میں نا عبداللہ رکھیا ہے. آپ نے آواز میری کم بذن اللہ یا عبداللہ اللہ دے حکم نال عبداللہ اٹھ کلمہ پڑھ کے بہ گیا. لوکاں کیا سید دادیاں اس مردے نو زندہ کیتے ہی یہ جڑے سر لے دیاں دیتے نے اگوں باپ نے فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. او چھلیا اے زندہ نے انہاں نو اپنی زندگی مل گئی ہے اس موئے نو میں زندہ کیتا تے جڑے ہون ہی زندہ. قربان جاواں. آؤ میں کہ دوستا تن واپس کربلا چلے چلاں.